الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب دفن المیت، مردے کو دفن کرنے کا بیان۔ دفن کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، اور پھر بعد میں یہ لفظ خاص طور سے مخصوص چھپانے کے لیے بولا جانے لگا، یعنی مردے کو قبر میں چھپانا، ورنہ اصل اس کا معنی ہے چھپانا مطلق۔ قبر کا جو لفظ ہے قاب بے رے، تو اس کا معنی بھی چھپانا ہی ہوتا ہے، اور قبر کو قبر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مردے کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے، قبر گویا قابر ہوتی ہے۔ الفصل الاول عن عامر بن سعد بن ابی وقاص ان سعد بن ابی وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا، الحدوا لي پڑھیے یا الحدو واو فعل سے، الحدوا لي لحدا وانسبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عامر ابن سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کے صاحبزادے حضرت عامر، ان سے روایت ہے کہ جب کہ سعد ابن ابی وقاص نے اپنے مرض الموت میں کہا، قال فی مرض الذی ہلک فیہ مات فیہ، اپنے مرض الموت میں کہا کہ الحدوا لی لحدا، میرے لیے لحد بناؤ، میرے لیے لحد بنانا۔ یہ لحدہ یلحدو باب سمیع اس میں سے صیغہ امر ہو سکتا ہے، الحدو، اس صورت میں اس کا حمزہ وصلی ہوگا، اور باب افعال سے بھی ہو سکتا ہے، الحدا یلحدو سے الحدو لحد بنانا، اور لحد لام ہے دال کا جو مادہ ہے یہ میلان کا معنی دیتا ہے عربی میں، مائل ہونا کسی طرف۔ تو چونکہ یہ لحد والی جو قبر ہوتی ہے جس کو ہم اردو میں بغلی بولتے ہیں، بغلی قبر، کہ ایسے قبر کھودتے ہیں اور پھر جانب قبلہ میں بغل میں ایک حصہ بنایا جاتا ہے کاٹ کے، زمین کاٹ کر کے اسی میں مردے کو رکھ دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ اس میں قبر ایسے جانے کے بعد ایک طرف مائل ہوتی ہے جانب قبلہ، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں ایک لفظ اور آتا ہے شق، شق کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا۔ تو یہ جو عام طور سے یہاں قبر چلتی ہے سیدھے، اس کو شق بولتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جائز دونوں ہے، مگر لحد افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی لحد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے لیے لحد بنانا، وَانْسِبُوا عَلَيَّ لَبِنَ نَصَبًا، لبن لبنتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کچی اینٹ، اور کچی اینٹ وہاں کھڑی کرنا۔ اندر مردے کو رکھ دیا گیا، میت کو رکھ دیا گیا، تو اب یہ جو جگہ خالی ہوئی تو اس میں کچی اینٹ کھڑی کر دو تاکہ وہ بند ہو جائے، اور پھر جیسے مٹی دے دی جائے۔ کما صنع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا، یعنی سرکار کی قبر انور اسی طرح سے تیار ہوئی تھی اور تدفین کا عمل اسی طرح ہوا تھا، اس لیے انہوں نے یہ وصیت کی تھی۔ عن ابن عباس قال جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور میں ایک سرخ رنگ کی چادر رکھ دی گئی تھی، یعنی سرکار کے جسد اطہر اور جسم اطہر کے نیچے ایک سرخ رنگ کی چادر تھی،
اس چادر کو بچھا دیا تھا. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت شقران نے یہ کام کیا تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک چادر پھر کوئی اور استعمال نہ کرے، سرکاری ہی کے ساتھ اس کو رکھ دیا جائے، اس لیے نیچے اس کو رکھ دیا تھا. تو عام حالات میں تو کفن کے علاوہ اور کوئی کپڑا قبر میں نیچے بچھانا یہ صحیح نہیں ہے. ہاں، لیکن اگر کوئی اس کی وجہ صحیح ہو تو اس صورت میں درست ہے. عام حالات میں صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ تضییع ہے، اسراف ہے، مال ضائع کرنا ہے. خاص حالات میں کپڑا اور یا اس کے علاوہ جس کی ضرورت ہے اس کو بچھایا جا سکتا ہے، جیسے کہیں کہیں ہوتا ہے برسات کا زمانہ ہے، پانی نکل رہا ہے، تو اب اس کو بچانے کے لیے بعض جگہ پر چٹائی اور بعض جگہ پر کیا کرتے ہیں کہ وہ پلاسٹک ذرا بچھا دیتے ہیں. تو وہ ایک ضرورت کے تحت ہے، وہ اسراف نہیں ہے، فضول خرچی نہیں ہے، بلکہ حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت ہے. وعن سفیان التمار انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما، رواہ البخاری. یہ سفیان تمار اس لیے تمار تمر کی طرف نسبت ہے اور کھجور کا کام یہ کرتے تھے. یہ کبار تابعین میں سے ہے، تابعین نہیں، تابعین میں سے ہیں. تو یہ کہتے ہیں سفیان تمار سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کوہان نما دیکھا. کوہان نما، مسنم. سنام البعیر کا معنی ہوتا ہے، سنام البعیر کا معنی اونٹ کی کوہان جو ایسی ہوتی نا، اسے جا کے اوپر. تو قبر مسنم کا مطلب کیا ہوا؟ کوہان نما، کوہان جیسی. یعنی مطلب یہ ہوا کہ ایسے قبر ہو کے جا کے ایسے پھر اوپر بیچ میں ریڑھ ہڈی جیسی اٹھی ہوئی ہو. تو قبر کو اس طرح بنانا سنت ہے. ہاں، اگرچہ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، مربع کی بات بھی آئی ہے، کہ بعض صحابہ کی قبریں مربع بنائی گئی، یعنی برابر ہو. لیکن یہ روایت زیادہ صحیح ہے، اور اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوہان نما بنانا اس کا بہتر ہے. رواہ البخاری. عن ابی حیاج الاسدی قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. رواہ مسلم. حضرت ابو الحیاج اسدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے مجھے بھیجا تھا. پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تدع تمثالا، یہ علی ما بعثنی میں ما سے مراد یہی ہے، اللہ تدع تمثالا یہ اسی سے بدل ہے. ہاں، بدل ہے یا عطف بیان بھی کہہ سکتے ہیں، کہ تم کوئی مجسمہ نہ چھوڑو مگر یہ کہ اسے مٹا دو. ہاں، مٹائے بغیر نہ چھوڑو. جو مجسمہ پاؤ اس کو مٹا دو. ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جو بھی بلند و بالا قبر پاؤ تو اسے برابر کر دو. ہاں، برابر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو قدر مسنون ہے اس تک برابر کر دو. ہاں، اور مسنون قبر میں کتنا ہے، بلندی کتنی ہونی چاہیے؟ 1 بالش کے برابر، زمین سے 1 بالش کے برابر اس کی بلندی ہونی چاہیے. یہ اصل قبر کی بات ہے. اور اگر یہ ہے کہ قبر تو 1 بالش کی بلندی کے برابر ہے اور اس پر پھر چھت وغیرہ کی صورت پیدا کر دی جائے تو بلند کی جا سکتی ہے. سمجھے؟ ہاں. اب یہاں کیسی صورت ہے ہمیں معلوم نہیں، ہمارے سامنے کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں، بہرحال اتنا مجھے معلوم ہے کہ حضرت شارح بخاری
وغیرہ اس پر ناراض تھے کہ اتنی بلندی نہیں ہونی چاہیے، ناراضی کا اظہار کیا تھا، مگر مسئلہ انتظامیہ کا ہوتا ہے، جانتے ہیں۔ ہاں تو خیر مٹی کا ہے تو خیر بہر سنت ہی ہے جو میں بتا رہا ہوں، عمل الگ چیز ہوتی ہے، سنت الگ ہے۔ ہاں میں نے یہاں دیکھا ہے بدایوں شریف میں خانقاہ قادریہ میں جو قبریں ہیں وہ ایسے ہی ہیں، پھر ماغیرہ شریف میں بھی دیکھیے ایسے ہی ہیں قبریں ہیں۔ ہاں اعلیٰ حضرت کی قبر بھی بہت بلند نہیں ہے، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم وغیرہ کی قبر بھی زیادہ بلند نہیں ہے۔ ہاں ہاں اچھا صاحب، تو یہاں پہ کیا ہوا کہ بہت بلند بالا قبر، یہ اصل میں دور جاہلیت میں مشرکین کرتے تھے کہ قبریں بڑی اونچی بناتے تھے اور اس سے اظہار شوکت، اظہار شوکت مقصود ہوتی تھی۔ ہاں البتہ علماء نے یہ کہا ہے کہ عام لوگوں کی قبریں تو بہت اس طرح نہ بنائی جائیں، ہاں خاص علماء کی یا اولیاء کی قبریں ہیں تو ان میں کچھ اس طریقے کی چیز کی جا سکتی ہے جس سے وہ عام قبروں سے ممتاز ہوں، سمجھے؟ ہاں تو اس کی اجازت دی ہے، مثال کے طور پر اس پر اس کے ارد گرد عمارت بنا دی جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام لوگوں کی قبر پر عمارت بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ حدیث میں آگے ممانعت جو آ رہی ہے وہ عام لوگوں کی قبروں کے تعلق سے ہے۔ اچھا، یہ جو حضرت علی نے یہ کہا تھا ابو حیاج حدیث کہ سرکار نے مجھے بھیجا تھا کہ جو بھی مجسمہ ملے اسے میں مٹا دوں اور جو بھی بلند و بالا قبر ملے میں اسے برابر کر دوں توڑ کے، تو یہ وہی مشرکین کی قبریں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے مسلمانوں کی قبریں کہاں تھیں؟ اس وقت مسلمان تو ابھی انتقال ہی زیادہ نہیں ہوا تھا، اور پھر ہوا بھی ہوگا تو ان کی قبریں اتنی اونچی ہونے کا سوال نہیں، تو یہ قبریں مشرکین کی ہوئی جن کو توڑنے اور اکھیڑنے کا حکم سرکار نے دیا تھا۔ ہاں اس سے مسلمانوں کی قبروں کو توڑنے کا جواز ہرگز نہیں نکلتا، سمجھے؟ یہ اور بات ہے کہ اگر قبریں بہت اونچی کی جائیں تو یہ خلاف سنت ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن توڑنے کا جواز اس سے نہیں بنتا، سمجھے؟ جبکہ وہابیہ اسی سے استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں قبریں توڑ دینی چاہیے، اور اسی وجہ سے دیکھیے جنت البقیع شریف میں آپ جائیے تو صحابہ کی ساری قبریں نجدیوں نے توڑ دی اور اس کو ایسے لگا جیسے جوتا ہوا کھیت معلوم ہوتا ہے، کسی کی کوئی قبر معلوم ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں بس بعض کچھ نشانیاں ہیں جیسے حضرت عثمان غنی کی قبر کے پاس اور اس طرح کچھ نشانیاں ہیں، تو وہاں پر بھی متوع کٹ لگا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ ہاں اور مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ جہاں دیکھیے گا کہ دو جگہیں بھیڑ ہوگی، جہاں ایران کے لوگ اکٹھا ہوں زیادہ تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ حضرت فاطمہ کی قبر ہے وہ، سمجھے؟ یہ پہلے ہی پڑتی جنت البقیع میں داخل ہوتے ہی امام حسن اور حضرت فاطمہ وغیرہ کی قبریں وہاں ہیں، اور آگے جائیے گا تو دیکھیے گا جہاں کچھ بھیڑ لگی ہو سمجھیے حضرت عثمان غنی کی قبر ہے، وہاں بھی متوع خاص طور سے لگا تھا۔ تو میں نے کہا لمن حاضر القبر لا ادری بالضبط كلهم من ناس كلهم اهل المدینہ كلهم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن كلهم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان لم يجدوا احد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كلهم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا ادری بالضبط، بس یہی خالی وہ رٹتا تھا۔ وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجسس القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه، رواه مسلم۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پر گچ لگانے یعنی چونا وغیرہ سے اس کو مضبوط کرنے سے منع فرمایا۔ وان يبنى عليه، اور یہ کہ اس پر عمارت کھڑی کی جائے، وان يقعد عليه، اور اس پر بیٹھا جائے۔ اب عمارت کھڑی کرنے کا مطلب ہے بالکل قبر ہی پہ عمارت بنا دے، ہاں تو یہ تو ایسے ہی منع ہے کسی کی بھی قبر پہ ہو۔ ہاں اور یبنا علیہ کا یہ معنی اگر لیا جائے کہ اس کے ارد گرد عمارت بنائی جائے جیسے عام طور سے ہوتی ہے، تو یہ عام لوگوں کے بارے میں یہ ممانعت ہے، خاص
جو لوگ ممتاز جو دنیا میں رہے ہیں تو ان کے امتیاز کے لیے اگر اس طرح کا کام کیا جائے تو یہ درست ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ خود پوری امت کا اس پر اتفاق رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر دیکھے بنایا گیا، صحابہ کے خود جنت البقیع میں ان کے مزارات پر اس طریقے کی عمارتیں بنائی گئی تھی، اور جگہ جگہ اولیاء صالحین کی اس پر عمارتیں بنائی گئی۔ ہاں، تو امت کا یہ عمل اور متفقہ عمل یہ اس بات کو بتاتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے بارے میں۔ ہاں، اور قبر پر بیٹھنا تو یہ مناہی ہے، اس لیے کہ اس سے صاحب قبر کو اذیت ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قبر کی اہانت بھی ہے، اس میں توہین بھی ہے۔ ہاں، ابھی ایک حدیث آگے آئے گی کہ تم صاحب قبر کو اذیت نہ پہنچاؤ، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ زندہ کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، زندوں کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، مردوں کو بھی ان سے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر کسی زندہ کے شخص کے اوپر بیٹھا جائے تو اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ تو ایسے ہی مردے کی قبر پر بیٹھا جائے تو اس سے بھی اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا، ان ابی مرثد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو مرثد غنوی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبروں پر نہ بیٹھو۔ ہاں، اس کے نیچے اس کی علت لکھی ہوئی لأن فیہ استخفافا، اس لیے کہ اس میں اس کی توہین ہے، اور اس کے علاوہ ایک علت اور بھی ہے جو ہم نے بتایا ابھی کہ اس میں اذیت پہنچانا بھی ہے صاحب قبر کو۔ ولا تصلوا الیہا، اور نہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، قبر سامنے ہو اور تم نماز پڑھو تو یہ بھی ممنوع ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، اچھا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خير له من ان يجلس على قبر۔ یہاں لأن يجلس میں لام لام تاکید ہے، اور ان ناسبہ ہے، ان مصدریہ ناسبہ، تو ان يجلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده، یہاں تک یہ مبتدا ہے، خیر له من یہ خبر ہے۔ ہاں، یعنی ان ناسبہ جو موصول حرفی ہوتا ہے اپنے بعد کے جملہ صلہ سے مل کر کے مبتدا بنا، جیسے قرآن کریم میں ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رہو، روزہ رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیرun خبر ہے، ان تصوموا یہ ابتدا ہے، ایسے یہاں ہے۔ یقیناً تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے پر بیٹھے، جمرہ انگارہ، فتحرق ثیابہ، پھر وہ اس کے کپڑے جلا دے، فتخلص الی جلدہ، اس کے کپڑے کو جلا کر اور اس کی کھال تک پہنچ جائے۔ ہاں، یہ اس کے لیے قبر پر بیٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ ہاں، قبر پر بیٹھنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آگ کے انگارے پہ بیٹھو کہ تمہارے کپڑے جلا کر تمہاری جلد تک پہنچ جائے۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ جتنا یہ سنگین معاملہ ہے اس سے کہیں زیادہ سنگین یہ ہے۔ اچھا، رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن عروة بن الزبیر قال كان بالمدينة رجلان احدهما يلحد والآخر لا يلحد فقالوا ايهما جاء اولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه في شرح السنة۔ حضرت عروہ ابن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مدینے میں دو شخص تھے، ان میں سے ایک تو لحد بناتے تھے، یہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے۔ ہاں، انصار میں سے صحابی ہیں ابو طلحہ، یہ قبر کھودنے کا کام کرتے تھے اور لحد بناتے تھے، بغلی قبر۔ والآخر لا یلحد، اور دوسرے جو تھے وہ بھی قبر کھودنے کا کام کرتے تھے مگر وہ لحد نہیں بناتے تھے، وہ شق بناتے تھے، یہ سیدھی والی قبر جو آپ یہاں رائج ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، ہاں، جو عشرہ مبشرہ میں سے،
تو یہ شک بنانے کا کام کرتے تھے. تو دیکھیے ایک لحد بناتے تھے اور ایک لحد نہیں شک بناتے تھے. اس سے پتہ چلا جائز دونوں ہیں، کیونکہ سرکار کے زمانے میں یہ کرتے تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شک بنانے سے منع نہیں فرمایا، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ جائز ہے، درست ہے، ورنہ منع فرما دیتے. ہاں یہ اور بات ہے کہ لحد بنانا اولا ہے. فقالوا ایہما جاء اولا عمل عملہ، سرکار کا جب وصال ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ ان میں سے جو پہلے آئے گا وہ اپنا کام کرے گا. ہاں فجاء الذی یلحد، ہاں تو وہ پہلے آئے جو لحد بناتے تھے، یعنی ابو طلحہ انصاری آ گئے پہلے. فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی. ہاں رواہ فی شرح سنہ، شرح سنہ میں اس کو روایت کیا. سرکار کو پسند بھی زیادہ یہی تھی، جیسا کہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی پسند کے لیے سامان مہیا فرما دیا. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا، رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ و رواہ احمد عن جریر بن عبداللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہے اور شق جو ہے یہ دوسروں کے لیے ہے. لحد ہمارے لیے ہے، یہاں لنا من نا سے کیا مراد ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ لنا میں نا سے مراد مسلمان ہے اور غیرنا سے مراد یہ پھر یہود و نصارہ ہو جائیں گے. اچھا، تو اس لحاظ سے تو پھر مطلب یہ ہو جائے گا کہ لحد بنانا ضروری ہے. اسے یہ تشریح صحیح نہیں ہے. اس کی تشریح یہ کرنی چاہیے کہ لنا نا سے مراد اہل مدینہ ہے یا ان جیسے جو لوگ ہوں، ہاں، اور شق لغیرنا ان کے علاوہ لوگوں کے لیے ہو. مطلب یہ کہ ہم اہل مدینہ کے لیے لحد ہے، کیونکہ مدینہ طیبہ کی جو زمین ہے وہ پتھریلی زمین اور مضبوط زمین ہے، تو وہاں لحد بنائی جا سکتی ہے. لیکن جہاں کی زمینیں بالو والی ہوں وہاں اگر بغلی قبر کھودی جائے گی تو خطرہ ہے کہ گر جائے. ہاں، تو اس لیے اس کی تشریح اگر یہ کی جائے کہ لحد ہم اہل مدینہ کے لیے ہے. اب اسی حکم میں وہ لوگ بھی آ جائیں گے جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں یا جہاں کی زمینیں سخت اور مضبوط ہیں، ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، تو ان کا حکم یہی ہو جائے گا. اور لغیرنا سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح مضبوط اور پتھریلے علاقوں میں نہیں رہتے ہیں، یہاں بالو والے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بغلی کھودنا دشوار ہے. جی اور بھی تشریحات اس کی گئی، مگر یہ تشریح مجھے زیادہ درست معلوم ہوتی ہے. رواہ الترمذی و ابو داود والنسائی و ابن ماجہ، امام ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ نے اسے روایت کیا. اور رواہ احمد جریر ابن عبداللہ، اور امام احمد نے اسے جریر ابن عبداللہ سے روایت کیا، جبکہ ان حضرات نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے اس کو روایت کی. ان حشام ابن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاثه في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرانا، رواه احمد والترمذي وابو داود والنسائی ورواه ابن ماجہ الى قوله واحسنوا. حضرت حشام ابن عامر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے دن فرمایا. جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. ہاں، تو جب جنگ ختم ہوئی اور شہداء کی لاشیں اکٹھا کی گئیں تو اس وقت فرمایا سرکار نے احفروا واوسعوا، قبریں کھودو اور کشادہ کھودو، وعامقوا اور گہری کھودو. ہاں، گہری کھودو. واحسنوا، ہاں، اب احسنوا کا ایک تو معنی یہ کہ اچھی کھودو، اچھی طرح سے، اور احسنوا کا ایک معنی وہ جس کی طرف مرقات کے حوالے سے محشی نے نیچے بین السطرین میں اشارہ کیا ہے. احسنوا یعنی احسنوا المیت بالدفن، کہ مردے کو اچھی طرح دفن کرو. وادفنوا الاثنين والثلاثه في قبر واحد، اور ایک قبر میں 2 یا 3 مردے دفن کرو. چونکہ شہداء زیادہ تھے اور جگہ وہاں
اتنی زیادہ نہیں تھی، یا پھر یہ کہ اس عمل میں بہت لمبا وقت لگتا، تو اس لیے سرکار نے کہا کہ ایک قبر میں 2 یا 3 مردے، 2 یا 3 لاشیں رکھو. ہاں وقدموا اکثرہم قرآن، اور ان میں جو زیادہ قرآن کریم کا علم رکھنے والا ہو اسے آگے کرو. اس سے پہلے بھی ایک حدیث گزری ہے سرکار کے عمل کی. سرکار نے فرمایا کہ ان میں کون زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہے، بتایا فلاں، تو اس کو آگے کر دیا، یعنی گویا امام بنا دیا اس کا. اب یہاں دیکھیے کھودو کشادہ کرو، تو کشادہ تو اس لیے، کشادہ مطلب مناسب کشادگی ہونی چاہیے، اور وہاں زیادہ کشادگی کا حکم اس لیے دیا تھا کہ چونکہ اس میں ایک قبر میں کئی شہداء کو دفن کرنا تھا، تو اس لیے کشادگی. یہاں کشادگی ایسی اتنی ہونی چاہیے کہ جس میں آسانی کے ساتھ مردے کو رکھا جا سکے اور رکھنے والے بھی اس میں جا سکیں، اتر سکیں. آمقو، اور گہرائی کے بارے میں یہ ہے کہ امام محمد سے منقول ہے کہ گہرائی آدمی کی ایک درمیانی قد کے آدمی کے سینے کے برابر ہونی چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ بھی گہرائی کر دی جاتی ہے تو بھی درست ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا میری قبر زیادہ گہری کھود دی جائے. ہاں اب اس کی جو علت بیان کرتے ہیں پتہ نہیں، ہم نے کہیں پڑھا نہیں، ہو سکتا ہے کچھ. بات یہ ہے کہ گہری قبر، یہ دیکھیے لمعات کے حوالے سے حاشیہ نمبر 6 پر لکھا ہے ان محمد ينبغي ان يكون مقدار العمق الى صدر رجل وسط. امام محمد سے منقول یہ ہے کہ گہرائی کی مقدار ایک میانہ قد آدمی کے سینے کے تک ہونی چاہیے. وَكُلُّ مَا زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ، اور جو جتنا اور زیادہ ہو وہ افضل و بہتر ہے. تو اگر اعلیٰ حضرت نے یہ وصیت بھی فرمائی ہوگی تو وہ اس وجہ سے فرمائی ہوگی کہ کیونکہ اور گہرائی ہو تو بہتر ہے، کیونکہ اس میں جتنی گہرائی میں ہوتی ہے اتنی ہی دن تک جسم محفوظ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں احانت اور جسم کے کسی اور وجہ سے ضائع ہونے کا اندیشہ کم رہتا ہے. جیسے بعض علاقوں میں اگر قبر اوپر کر دی جائے تو یہ مردہ خور جانور پہنچ جاتے ہیں اور کھود کر کے نکال لیتے ہیں، لیکن اگر زیادہ گہرائی میں ہے تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو اس میں لاش کی حفاظت زیادہ ہے. یہ وجہ ہے. اچھا صاحب، اس کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی نے روایت کیا، اور ابن ماجہ نے روایت کیا سرکار کے قول احسنو تک. یہ ہے نا عامقو و احسنو، یہاں تک روایت کیا. وعن جابر قال لما كان يوم احد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم رد القتلى الى مضاجعهم. رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی ولفظه للترمذی. حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ جب احد کا دن تھا تو میری پھوپھی میرے والد کو لے آئیں. اصل میں جنگ احد میں حضرت جابر کے والد بھی شہید ہوئے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ میری پھوپھی میرے والد کو لے آئیں لتدفنہ فی مقابرنا، تاکہ انہیں ہمارے قبرستان میں دفن کرے. وہاں سے اٹھا کے مقام احد سے اٹھا کے مدینہ طیبہ میں لے آئیں کہ جو آبائی قبرستان ہے اس میں دفن کریں. فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد القتلى الى مضاجعهم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ شہیدوں کو ان کے شہادت گاہ کی طرف لوٹا دو، جہاں وہ شہید ہوئے ہیں وہیں لوٹا کے لے جاؤ اور وہیں ان کو دفن کیا جائے گا. اس لیے شہدائے احد کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا جی. اور وہ اب اس وقت تو ایک ہلکا سا چہار دیواری ہلکی سی بنا دی ہے انہوں نے، اور قبریں تو ظاہر نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان سبوں نے جب جنت البقیع کی قبروں کو توڑ ڈالا تو
اس کو بھی بس کہیں کہیں کچھ پتھر ایسے معلوم ہوتے ہیں، باقی کچھ وہی جہاں پر جنگ ہوئی تھی اور جہاں شہید ہوئے تھے اسی جگہ پر دفن کیا گیا ہے۔ اچھا صاحب، اس کو امام احمد، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے اور الفاظ ترمذی کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اور لوگوں کی روایت میں الفاظ کا کچھ فرق ہے، مضمون یہی ہے۔ وعن ابن عباس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسی، رواہ الشافعی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سرہانے کی جانب سے نکالا گیا کا مطلب یہ ہے کہ قبر میں داخل کرنے کے لیے نکالا گیا سرہانے کی جانب سے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ مردے کو کس جانب رکھ کر کے اور قبر میں اتارنا سنت ہے؟ تو ایک حدیث میں یہ ہے کہ جانب قبلہ، جانب قبلہ رکھا جائے اور پھر اسی سے اتار کر کے رکھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جس طرف اس کا سر ہونا ہے وہاں سر رکھا جائے اس طرف، جس طرف مردے کا پیر رکھنا ہونا ہے اس طرف پیر رکھا جائے، اور پھر ایسے ہی چوڑائی میں اتار دیا جائے جیسے یہاں عمل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک بھی یہی ہے، سمجھے، جس پر ہم یہاں عمل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ مردے کو سرہانے کی جانب سے اتارا جائے، سرہانے کی جانب سے اتارا، اس پر دلیل میں یہی حدیث پیش کرتے ہیں، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل راسی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں چونکہ عام ہے، یہاں ایک عمل ہے صرف، اور یہاں ایک مجبوری تھی۔ مجبوری یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور جہاں بنائی گئی تھی وہ کنارے تھی، دیوار کے کنارے، تو وہ کنارہ اس طرح کا تھا کہ جانب قبلہ میں جگہ ہی نہیں تھی کہ ادھر جسد مبارک کو رکھا جاتا اور وہاں سے اتارا جاتا۔ اس مجبوری کی وجہ سے سرہانے کی طرف سے اتارا گیا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی سب سنت طریقہ ہے۔ رواہ الشافعی، امام شافعی نے اس کی روایت کیا۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له بسراج فاخذ من قبل القبلہ وقال رحمك الله ان كنت لأواها تلاء للقرآن، رواہ الترمذی، وقال فی شرح السنہ اسنادہ ضعیف۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں رات میں داخل ہوئے، کسی کا انتقال ہوا تھا، تدفین کا عمل رات میں ہوا۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ رات میں دفن کرنا اس کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی پریشانی نہ ہو تو رات میں دفن کرنا جائز ہے، جیسے روشنی کا انتظام ہے اور جگہ مناسب ہے، اور اگر کوئی پریشانی ہو تو رات میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ پریشانی کا مطلب جیسے اب وہاں روشنی کا انتظام نہیں ہے، یا یہ کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ رات میں وہاں جانا مشکل ہے، دشوار ہے، خطرے ہیں، تو اب ایسی صورت میں رات میں دفن نہ کیا جائے۔ تو بہرحال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام رات میں قبر میں داخل ہوئے، فأسرج له بسراج، تو آپ کے لیے چراغ جلایا گیا، فأخذ من قبل القبلہ، تو سرکار نے مردے کو قبلہ کی جانب سے لیا۔ دیکھیے نا، سرکار کا یہ عمل ہے، قبلہ کی جانب سے لیا، حناف یہی تو کہتے ہیں۔ وقال رحمک اللہ، اور فرمایا سرکار نے کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، اس مردے کو مخاطب کر کے کہا تجھ پر رحم کرے، ان کنت لأواہا تلاء للقرآن، یقیناً ان یہاں مخففہ من المثقلہ ہے، یہ اصل میں اننا تھا، اور پھر تخفیف کر کے ان کر دیا گیا، تو ترجمہ تو وہی ہوگا، یقیناً تو بہت زیادہ آہیں بھرنے والا تھا، یعنی اللہ کے خوف سے بہت زیادہ آہیں بھرنے والا، وہ تلان للقرآن، قرآن کریم کی
خوب تلاوت کرنے والا تھا. تو تیرے اندر خوف خدا بہت تھا، خوف خدا میں تو آہیں خوب بھرتا تھا اور خوب تلاوت قرآن کرتا تھا، اسے اللہ تجھ پہ رحم کرے. رواہ ترمذی، امام ترمذی سے روایت کیا. لیکن قالا فی شرح سنہ، شرح سنہ میں محی السنہ بغوی نے کہا کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ ان کے مسلک کے خلاف ہے نا، تو اس لیے صاحب شرح سنہ شافعی ہے تو اس لیے بتا دیا کہ اسناد ضعیف ہے. حالانکہ دوسری سند سے بھی اسی مضمون کی حدیث آئی ہے جو سند کسی کے نزدیک ضعیف نہیں. وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر قال بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ وفی روایت وعلی سنت رسول اللہ. رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ وروى ابو داود الثانیۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مردے کو قبر میں داخل کرتے تو یہ کہتے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ کی برکت سے، اللہ سے برکت لیتے ہوئے، یعنی اتبرک باللہ، وعلی ملت رسول اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و مذہب پر. اور ایک روایت میں علی ملت رسول اللہ کے بجائے وعلی سنت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. یہ سرکار خود کہتے ہیں. امام احمد و ترمذی ابن ماجہ نے اسے روایت کیا اور امام ابو داؤد نے دوسری والی کو روایت کیا، دوسری روایت جو ہے یعنی وعلی سنت رسول اللہ والی. وان تو یہی مسنون بھی ہے کہ جب رکھا جائے تو یہ کہا جائے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. ایک روایت میں باللہ نہیں ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ تو چاہے یہ کہے چاہے وہ کہے، دونوں درست ہے، دونوں حدیث میں آیا ہے. عن جابر بن محمد نبی مرسلا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حصى المیت ثلاث حصیات بیدیہ جمیعا وانه رش على قبر ابنه ابراہیم ووضع علیہ حصبا. رواہ فی شرح سنہ وروى الشافعی من قوله رشا. حضرت جعفر ابن محمد سے روایت ہے. یہ جعفر کون ہے؟ امام جعفر صادق. اور محمد کون ہے؟ امام محمد باقر. امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر جو 12 اماموں میں سے ہیں، ائمہ اہل بیت میں سے. وہ یہ 12 امام ہمارے نزدیک بھی ہیں اور شیعوں کے نزدیک بھی ہیں، مگر ہم میں ان میں فرق ہے. شیعوں کے یہاں وہ معصوم ہیں، ہمارے یہاں وہ محفوظ ہیں گناہوں سے، معصوم نہیں ہیں. معصوم تو صرف انبیاء کرام اور فرشتگان اعظام ہیں. اچھا صاحب، تو حضرت امام جعفر صادق ابن محمد باقر سے روایت ہے. وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. والد کون ہوا؟ امام محمد باقر. مرسلن روایت ہے. مرسلن کا مطلب کیا ہے کہ تابعی نے صحابی کو چھوڑانا. ظاہر سی بات ہے کہ امام محمد باقر یہ تابعی ہے. خود سیدنا امام اعظم کی ان سے ملاقات ہے، دونوں سے ملاقات ہے، باپ بیٹے سے. اور تو وہ تابعی ہیں اور انہوں نے یہ روایت کی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو پایا نہیں انہوں نے. تو صحابی ہیں نہیں، تابعی ہیں. تو اس کا مطلب تابعی نے صحابی کو بیچ میں چھوڑ کر کے روایت کی، تو یہ مرسل ہوئی حدیث. اسی لیے کہنے مرسل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے 3 لپ مٹی ڈالی. 3 لپ ایسے دونوں ہاتھ ملا کے ایسے دفن کر. یہی سنت بھی ہے، 3 بار مٹی ڈالنا. اور جیسا کہ اس میں بعض روایات میں آیا ہے کہ اس وقت یہ آیتیں پڑھنی چاہیے، منہا خلقناکم پہلی دفعہ ڈالیں، دوبارہ وفیہا نعیدکم، اور تیسری بار میں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. منہا خلقناکم، اللہ فرماتا ہے کہ
ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا، ہاں، اور اسی میں ہم تم کو لوٹا رہے ہیں، ہاں، اور اسی سے ہم پھر تم کو نکالیں گے۔ تینوں مرحلے کا اس میں بیان ہے۔ وَأَنَّهُ رَشَّ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ ابراہیم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے حضرت ابراہیم کی قبر پر پانی چھڑکا، پانی کا چھڑکاؤ کیا، رشا رشو رش الماء، پانی چھڑکنا، وَوَضَعَ عَلَيْهِ حَصْبًا، اور اس کی قبر کے اوپر، ان کی قبر کے اوپر کنکریاں رکھی، حصبہ سنگریزے، کنکریاں، یعنی کنکریاں ڈال دی تاکہ مطلب یہ ہے کہ چونکہ کنکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ ہوا میں اڑتی نہیں، تاکہ وہ نشان باقی رہے قبر کا۔ رواہ فی شرح سنہ، شرح سنہ میں سے روایت کیا ہے، اور امام شافعی نے راوی کے قول رشا سے روایت کیا، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رشا علی قبر ابن ابراہیم وضع علیہ حصبہ، یہاں سے روایت کیا، اس سے پہلے والی روایت ان کے یہاں نہیں ہے۔ وعن جابر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبور وان يكتب عليها وان توطى، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ قبروں کو چونا اور گچ سے پختہ کیا جائے، ہاں، یہ عام قبریں جیسا کہ بتا چکے ہیں اس سے کہ اس میں بلا وجہ کا تکلف ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور یہ کہ ان پر کچھ لکھا جائے، قبروں کے اوپر کچھ لکھا جائے۔ قبروں سے الگ کتبے لگائے جاتے ہیں خاص لوگوں کے، علماء صالحین، تو یہ جائز بھی ہے اور اس پر امت کا عمل بھی ہے۔ وَأَن تُوطَىٰ، اور اس سے منع فرمایا کہ انہیں پیروں سے روندا جائے، قبروں کو پیروں سے روندا جائے، اس پہ چلا جائے، تو اس سے بھی منع فرمایا، کیونکہ اس میں توہین بھی ہے اور مردے کو اذیت پہنچانا بھی ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعنہ، اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے، قال رشا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان الذی رش الماء علی قبرہ بلال بن رباح بقربۃ بدأ من قبل راسہ حتی انتہى الی رجلیہ، رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ اور حضرت جابر ہی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، پانی ڈالا گیا، اور جس نے پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا سرکار کی قبر انور پر وہ بلال ابن رباح تھے۔ ایک مشکیزے سے انہوں نے کیا تھا، سرکار کے سرہانے کی جانب سے شروع کیا اور یہاں تک کہ پیروں کی طرف، قدموں کی طرف وہ پہنچ گئے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ پانی کا چھڑکاؤ یہ سنت ہے، اور اس میں بھی سنت یہ ہے کہ سرہانے کی جانب سے شروع کیا جائے اور پیروں کی طرف لا کے ختم کیا جائے۔ رواہ البیہقی فی دلائل النبوہ۔ المطلب بن ابی وداع قال لما مات عثمان بن مظعون اخرج بجنازته فدفن امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان یاتیہ بحجر فلم یستطع حملها فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعیہ۔ قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى بياض ذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند راسه وقال اعلم بها قبر اخي وادفن الیہ من مات من اہلی، رواہ ابو داود۔ حضرت مطلب ابن ابی وداع سے روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا، یہ عثمان ابن مظعون مدینہ طیبہ میں انتقال کرنے والے سب سے پہلے مہاجر ہیں۔ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے تھے مہاجر، ان میں سب سے پہلے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد انہی کا انتقال ہوا تھا، عثمان ابن مظعون کا، سمجھے؟ اور ان کو جنت البقیع میں وہی دفن کیا گیا تھا۔ ہاں، تو کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان ابن مظعون کا انتقال ہوا تو ان کے جنازے کو باہر لایا گیا اور پھر دفن کیا گیا وہیں جنت البقیع میں۔ یہ نبی اکرم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے سے یہ پورب جانب ہے جنت البقیع، تھوڑی ہی دور پہ، زیادہ دور نہیں، ارے بس اتنا ہوگا روضے سے پورب جانب، جیسے سمجھ لیجئے ڈاکٹر منصور کی دکان، یا 10 قدم اور آگے، اتنا ہی ہے، زیادہ دور نہیں ہے۔ فدفن، تو دفن کیا گیا وہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا ایاتیہ بحجرین، کہ وہ پتھر لائے۔ ایک پتھر وہیں پڑا ہوا تھا، سرکار نے کہا اس کو اٹھا لاؤ۔ فلم یستطع حملھا، تو وہ شخص اسے اٹھا نہ سکا، پتھر بڑا تھا، اٹھا نہ سکا۔ فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعہ، تو سرکار علیہ السلام اس پتھر کی طرف اٹھ کر تشریف لے گئے اور سرکار نے اپنے دونوں بازوؤں کو کھول دیا۔ یہ جو پہنے ہوئے لباس ہو ایسے اوپر چڑھا دیا، جیسے کوئی کام کرنے کے لیے آستین چڑھاتے ہیں نا، تو اس طریقے سے سرکار نے اپنے دونوں بازو دونوں ہاتھ کی کو کھول دیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ دونوں کی آستین چڑھا لی۔ قال المطلب، یہ مطلب جو ہیں، مطلب بن ابی وداع، یہ کہتے ہیں کہ قال الذی یخبرنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانی انظر الی بیاض ذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جس شخص نے مجھے خبر دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے کہا کہ گویا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں جس وقت سرکار نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولا تھا کہ آستین چڑھائی تھی۔ یعنی وہ کا بیان یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سرکار کے ہاتھوں کی سفیدی ظاہر ہوئی۔ جو یہ راوی ہیں یہ خود اس وقت موجود نہیں تھے، ان سے دوسرے نے بیان کیا، جو اس نے بیان کیا وہ وہاں موجود تھے۔ اچھا، گویا جس کو انہوں نے چھوڑا ہے وہ خود صحابی ہے، تو صحابی اگر مجہول بھی ہو تو اس کی روایت، مجہول کا مطلب نام نہ لیا گیا ہو، تب بھی اس کی روایت صحیح ہے۔ اس لیے کہ غیر صحابی میں اگر مجہول کوئی ہوتا ہے تو اس کی روایت اس لیے صحیح نہیں مانی جاتی، ضعیف مانی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا ثقہ ہے کہ غیر ثقہ ہے، عادل ہے کہ غیر عادل ہے، اور صحابہ تو سب کے سب عادل ہیں۔ نام نہ بھی لیا جائے، صرف اتنا بتا دیا جائے کہ ایک صحابی نے کہا تو کافی ہے اس کے صحیح ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں ثم حملها، پھر سرکار نے اسے اٹھایا، فوضعها عند راسه، اور پھر اس پتھر کو حضرت عثمان ابن مظعون کے سرہانے کے پاس رکھ دیا، قبر جہاں تھی ان کے سرہانے کے پاس رکھ دیا۔ وقال اعلم بها قبر اخی، اور فرمایا سرکار نے کہ اس پتھر کے ذریعے میں اپنے اس بھائی کی قبر پر نشان بنا رہا ہوں، اعلم، علامت بنا رہا ہوں، نشان بنا رہا ہوں۔ یہ پتھر اس لیے رکھ دیا تاکہ نشان رہے کہ یہیں پر ہم نے اپنے بھائی کو دفن کیا تھا۔ یہ بھائی کیوں کہا؟ اخوت اسلام مراد ہے یا پھر خاندانی اخوت مراد ہے؟ کیونکہ قریش کے تھے وہ، عثمان ابن مظعون قریش کے، قریشی تھے، سرکار بھی قریشی، تو اس معنی کر تو اخی سے مراد یا تو اخی فی الاسلام، یا اخی فی الہجرہ، یا اخی فی کونہ قریشیہ۔ وادفن الیہ من مات من اہلی، اور میں انہی کے پاس ان کو دفن کروں گا جو میرے اہل خانہ میں سے انتقال کرے۔ چنانچہ سب سے پہلے سرکار کے شہزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ان کے اہل خانہ میں، سرکار تو ان کو وہیں پہ دفن کیا۔ رواہ ابو داؤد عن قاسم ابن محمد، یہ حضرت قاسم ابن محمد سے روایت ہے، یہ سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر، یہ تابعی ہیں، اور مدینہ طیبہ کے جو فقہائے سبع ہیں، 7 مشہور فقیہ جو تھے اس زمانے کے سب سے بڑے، ان میں سے ایک ہیں قاسم ابن محمد۔ قال دخلت علی عائشہ، یہ کہتے ہیں میں حضرت عائشہ کے پاس آیا۔ تو قاسم ابن محمد کی حضرت عائشہ کون ہوئی؟ پھوپھی ہیں، یہ محرم ہے ان کے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس آیا میں،
فقلت یا اماں، میں نے کہا اے امی جان، چونکہ ازواج مطہرات تمام مومنین کی ماں ہیں، امہات المومنین، اس لحاظ سے، اور اس لحاظ سے بھی کہ پھوپھی بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے، کہا جا سکتا ہے۔ یا اماں، اے امی جان، اکشفی لی عن قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صاحبیہ، فکشفت لی عن ثلاثۃ قبور لا مشرفۃ ولا لاطئۃ مطبوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، رواہ ابو داؤد۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امی جان، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور ان کو کے دونوں صحابیوں، یعنی دونوں خلفاء حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کی قبروں کو کھول کر دکھائیے۔ فکشفت لی، تو انہوں نے میرے لیے سرکار کی انہوں نے میرے لیے 3 قبریں کھولی، یعنی پردہ کھولا تو اس کے نے دیکھا کہ 3 قبریں ہیں۔ اصل میں جب تک باضابطہ وہاں عمارت نہیں بنی تھی اس طرح کی، تو پردہ کر دیا گیا تھا، پردہ چونکہ حجرہ تھا ان کا، تو جو موجودہ عمارت ہے اس طرح کی جب تک نہیں بنی تھی تو اس وقت تک ہی کہ حضرت عائشہ حجرہ اپنے حجرے میں انہوں نے پردہ لٹکا لیا تھا اس پر، ہاں کیونکہ رہائش بھی اسی میں تھی ان کی۔ تو 3 قبریں کھولی، وہ کیسی تھی؟ لا مشرفۃ، نہ بہت زیادہ بلند تھی وہ، مشرفہ معنی مرتفع، ولا لاطئۃ، اور نہ بالکل زمین سے چپکی ہوئی تھی، نہ بالکل پست تھی، نہ بالکل بلند تھی، وہی ایک بالش کے برابر بلندی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو نجدیوں نے کیا ہے، وہابی جو کرتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے بالکل۔ ہاں، وہ حدیث تو ان کو یاد رہی کہ حضرت علی نے جو کہا تھا کہ سرکار نے مجھے فرمایا تھا کہ جو اونچی قبر دیکھو اس کو گرا دو، وہ تو یاد رہی، اور یہ یاد نہیں رہا۔ ہاں، ولا لاطئۃ، اور نہ بالکل زمین سے وہ چپکی ہوئی، مطبوحۃ ببطحاء العرصۃ الحمراء، مقام عرصہ کے سرخ سنگریزے اس پر ڈالے گئے تھے۔ مطبوحہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر بطحا ڈال دیا جائے، بطحا کہتے ہیں سنگریزوں کو، کنکریوں کو۔ ہاں، عرصہ اس کا معنی تو ہوتا ہے مکان کا صحن اور میدان، ہاں، لیکن عرصہ مدینہ طیبہ میں ایک جگہ کا نام بھی ہے قریب میں وہیں، تو وہاں کی جو پتھر اور سنگریزے وہ سرخ رنگ کے تھے، وہی سرخ رنگ کے پتھر وہاں اس پہ ڈالے گئے تھے، مقام عرصہ کے سرخ سنگریزوں اس پر ڈالے گئے تھے۔ ہاں، رواہ ابو داؤد، امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ عن البراء ابن عازب، حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتہینا الی القبر۔ براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں نکلے تو قبر تک پہنچے، ولما یلحد بعد، اور ابھی تک قبر تیار نہیں کی گئی تھی، فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ وجلسنا معه، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو بیٹھے، قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، جلسنا معه، ہم لوگ بھی بیٹھ گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر دفن کے لیے مردے کو لے جایا گیا قبرستان اور قبر اگر تیار نہیں ہے تو وہاں پھر بیٹھ جانا، بیٹھ کر کے نہ سنت ہے۔ ہاں، رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ، ان تینوں نے اسے روایت کیا۔ وزادہ فی آخری کأن علی رؤوسنا الطیر، اور آخر میں یہ اضافہ بھی ہے ابن ماجہ کے کہ اس طرح بیٹھے گویا ہمارے سروں پہ پرندے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل سر جھکائے پورے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جس کے سر پہ پرندہ ہو اور وہ پرندوں کو اڑانا نہ چاہتا ہو کہ اگر ذرا بھی ہلا تو پرندے اڑ جائیں گے۔ اچھا، عن عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت کا کسرہ حیا، مردے کی ہڈی توڑنا
ایسے ہی ہے جیسے اس کی زندگی میں اس کی ہڈی توڑنا، زندہ ہونے کی حالت میں اس کی ہڈی توڑنا، یعنی مردے کی ہڈی توڑنے سے مردے کو ایسے تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ کی ہڈی توڑنے سے اسے تکلیف ہوتی ہے، سمجھے؟ اس لیے مردے کے ساتھ اور لاش کے ساتھ سختی کا عمل نہیں کرنا چاہیے، ہاں، بلکہ بہت نرمی اور آسانی کے ساتھ سارے کام کرنے چاہیے۔ رواہ مالک و ابو داؤد و ابن ماجہ، امام مالک و ابو داؤد ابن ماجہ نے کہا۔ اسی لیے یہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر ضرورت نہ ہو تو ایک تو تدفین میں جلدی کرنا سنت ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو بلا وجہ برف وغیرہ پر میت کو نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے ہی، گرمی کا موسم ہے اور کچھ دیر رکھنا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ اس جگہ کو ٹھنڈا بنایا جائے، جیسے اے سی وغیرہ کی صورت بنائی جائے، یا برف الگ الگ رکھی جائے۔ یہ نہیں کہ برف کی سلی پہ رکھ دیں یا برف کی سلی اس کے اوپر رکھ دیں، کیونکہ اس سے اس کو اذیت ہوتی ہے۔ ہاں، حضرت شارح بخاری نے تو باضابطہ وصیت کی تھی کہ اگر اس صورت ہو تو ہمارے ساتھ یہ نہ کیا جائے۔